السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفیسر آن لائن کے پلیٹ فارم سے میں ہوں سید ضیاء الرحمن، اور آج ہم بات کریں گے پروفیسر فاروق سرور صاحب کے ساتھ، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہمیں کس عمر میں بیرون ملک تعلیم کے لیے جانا چاہیے۔ دوسرا سوال کہ بیرون ملک جانے سے پہلے جو سبجیکٹ سلیکشن ہے وہ کتنی اہمیت کی حامل ہے، اور تیسرا سوال کہ ہم فری اسکالرشپ کس تعلیم کے بعد حاصل کر سکتے ہیں، کہ سب سے پہلے یہ ذہن کب بننا چاہیے، مطلب 9 10 لیول کے اوپر یا انٹرمیڈیٹ لیول کے اوپر۔ آپ اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کریں گے؟ شکریہ ضیاء صاحب۔ بچوں کے حوالے سے آپ نے ان کے جو ایڈمیشن، جو بچے ابراڈ ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں، تو اس میں میری جو ہمبل اوپینین یہی ہے، یا میرا جو ذاتی ایکسپیرینس ہے، کہ بچوں کو انٹر کے بعد ذہن ان کا انٹر جب وہ کر رہے ہوں تو اسی میں ہی ان کو اپنا ذہن جو ہے وہ میک اپ کر لینا چاہیے، ان کو ڈٹرمن کر لینا چاہیے کہ میں نے اگر باہر جانا ہے تو کیا میں ذہنی طور پہ اتنا میچیور ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا جو میرے پیرنٹس ہیں کیا مجھ پہ وہ اتنا اعتماد کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انٹر کے بعد بچوں کو نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ان کا میچورٹی لیول ابھی کم ہوتا ہے، کانفیڈنس لیول جو ہے وہ اتنا زیادہ بلڈ اپ نہیں ہوتا۔ تو آل آف اے سڈن جب آپ ان کو باہر بھیجتے ہیں تو وہ وہاں پہ جا کے آپ کو کلچرل شاکس جیسے بھی جو فیکٹر ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو ملتے ہیں۔ آپ کو چونکہ آپ کا ایکسپیرینس تو فارن کنٹری کا ہوتا نہیں ہے، تو لہٰذا بچے جو ہیں اگر وہ اپنی گریجویشن مکمل کرنے کے بعد اگر وہ اپنا ذہن بنائیں تو اس میں یہ ہوگا کہ ایک تو وہ یہاں پہ تھوڑے سے ایکسپیرینس بھی مل جائے گا ان کو، کانفیڈنس لیول بھی ان کا اچھا ہو جائے گا۔ تیسرا یہ ہے کہ وہ چیزوں کو میچورٹی میں لے کر بھی آ سکتے ہیں، اور وہ گریجویشن کے بعد میں تو بچوں کو ریکمینڈ کروں گا کہ وہ گریجویشن کی جو ہی تعلیم مکمل کریں تو اس کے فوری بعد جو ہے وہ اپنا ذہن بنا کے وہ جا سکتے ہیں۔ اچھا، اس ضمن میں میرا ایک سوال ہے آپ سے اسی حوالے سے، کہ جیسے بہت سے لوگ جو ہے وہ 9 10 کی جگہ او اے لیول کرتے ہیں، ان کے والدین کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو باہر کی تعلیم حاصل کروائیں گے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا 9 10 لیول پہ والدین کو ڈیسائیڈ کرنا چاہیے کہ وہ ایجوکیشن سسٹم کو تبدیل کر دیں، او اے لیول کی طرف چلے جائیں، یا پھر جو کنونشنل ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہے، میٹریکولیشن، انٹرمیڈیٹ، گریجویشن، اس کو فالو کرنا چاہیے؟ اچھا، ایز فار ایز او لیول اے لیول از کنسرنڈ، اٹس ٹوٹلی ڈپینڈنگ اپان دی افورڈیبلٹی آف دا پیرنٹس، کیونکہ ہماری جو کنونشنل جو اپروچ چل رہی ہوتی ہے انٹر لیول پہ یا میٹرک لیول پہ، وہ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی افورڈیبلٹی کا اتنا ایشو تو نظر نہیں آتا، لیکن او لیول اے لیول وہی بچے کرتے ہیں جو اس میں اپنے آپ کو افورڈ کر سکتے ہیں۔ تو او لیول اے لیول کرنے کے بعد بھی اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ یہاں سے جاتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو کویسچن جو ہے آئی تھنک ون آف دا موسٹ فنڈامنٹل questions to be understood in its holistical form کہ they really need to make up their minds and evaluate and figure it out. Being so mature after completing their graduations, they should kick off, they should fly the country out, and that's the sole reason behind. That's my humble experience is indicating me. I have experienced and I have observed plenty of students abroad coming from different backgrounds, particularly from Pakistani regions. If we talk about, they actually tend to face a huge amount of the problems, particularly if you talk about the cultural shocks. They could not be able to absorb, adjust themselves into the quite new environment, language barrier. They they tend to face a lot of an issue like that, and eventually they have to drop down their study, and eventually they came back. So this is exactly what I have been witnessing over a period of a time, particularly for the students from Pakistani, Indian and Bangladeshi regions. My strong recommendations, if they are really interested in seeking admission abroad, they really need to be matured enough, and they should have to survive in their own country at least the first 16 years, and otherwise I think there will be a very serious consequences they will have to face. سب سے پہلے تو آپ نے اس حوالے سے بات کی، جیسے آپ نے بتایا کہ جو آپ کے لیے موضوع ترین آپ جس عمر کو سمجھتے ہیں یا ایجوکیشن کو سمجھتے ہیں وہ گریجویشن کے بعد ہے، اس میں آپ نے ہمیں یہ انلائٹنڈ کیا کہ اصل میں کلچرل شاکس جو ہیں، یا بچہ اتنا میچور نہیں ہوتا کہ جب وہ وہاں یورپ میں جاتا ہے تو اس کو بہت سے کلچرل شاکس لگتے ہیں، لینگویج بیریئر ہوتا ہے اس کو کیونکہ وہ ایک ٹریڈیشنل کنونشنل مائنڈ سیٹ کے ساتھ باہر جاتا ہے، وہاں جا کے ان کا لائف اسٹائل، ان کا کلچر بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے، تو کلچرل شاکس جو ہے وہ اس کو ڈسٹیبلائز کر دیتے ہیں، مینٹلی، سائیکولوجیکلی، فزیکلی، تو وہ
پھر اکثر ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ بچے جو ہے وہ ڈپورٹ ہو جاتے ہیں اپنے ممالک کی جانب. تو اس میں آپ کی جو ہمبل سجیشن یہی ہے کہ آفٹر گریجویشن. اب ہم دوسری طرف آ جاتے ہیں دوسرے سوال کی جانب. گریجویشن تو کیا سبجیکٹس کا انتخابی اہمیت کی حامل ہے اس حوالے سے کہ آخر پاکستانی اسٹوڈنٹس کو یا انڈین اسٹوڈنٹس کو بنگالی اسٹوڈنٹس کو کون سے سبجیکٹس میں بآسانی وہاں داخلہ مل سکتا ہے, یا اس میں کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے, آپ کسی بھی سبجیکٹ میں داخلہ لے سکتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ کوئی سبجیکٹس ایسے ہیں جو یہاں اتنے مقبول سبجیکٹس نہیں ہیں, جیسے جینڈر اسٹڈیز ہے, لیکن یورپ میں اس کا ایک اسکوپ ہے, اس کی مقبولیت ہے سبجیکٹ کی. ابھی وہ ایک نیا سبجیکٹ ہے یورپ کے اندر. پاکستان کے اندر تو نیا ہے, وہاں تو کافی سالوں سے پڑھایا جا رہا ہے. تو کیا سبجیکٹ کی سلیکشن بھی اہمیت کے حامل ہے؟ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ Ziaza, subject selection matters a lot in students' history. There is no doubt about it. But it is unfortunately, we in Pakistan, we never groom our students, even from the parents' levels, to educate their kids to what the best field should supposed to be for them. Eventually, they ended up with a great failure in their futures to come. So my humble opinion, as far as my point of view is concerned, they should be pretty much clear what is their line of directions to follow, and which field suits them best according to their personality and the character as well. Sometimes we choose the field that does not suit our character. We really need to be a part of this field where we feel a lot of comfortable, and we happily end up our degree with this great sophistications. ان کو میں یہ سمجھوں گا کہ سب سے پہلے ان کی جو ارلی اسٹیج پہ ان کی اس طرح کی گرومنگ ہو جانی چاہیے کہ ان کو یہ بالکل شیور ہونے چاہیے کہ ہمیں کس فیلڈ میں جانا ہے, اور ہماری پریکٹیکل جو پروفیشنل لائف ہے وہ ہمیں یہ ڈگری کہاں پہ لے کر جائے گی. یہ تو ان کو پہلے اپنے آپ کو ایویلیویٹ کر لینا چاہیے. اور میرا خیال ہے کہ سبجیکٹس تو وہ میں نے بتا دیا, تو وہ میٹر کرتا ہی کرتا ہے, لیکن ریکوائرمنٹ ہم دیکھتے ہیں کہ for seeking admission in Swedish university or like other Scandinavian countries, more or less the procedure is same. There is hardly any difference between those universities requirement. First, they tend to entertain students, if they are scoring 80 plus marks, and you should have to have a language test which should not be less than 6.5 man in your IELTS, and IELTS stands for International English Language Testing System. You can secure your admission in Sweden or elsewhere in the European university, and of course you can polish your future and the skills later on, but these are the fundamental conditions to be fulfilled in this particular context. اچھا, اب تیسرا سوال جو, اور اہم سوال جو ہے, اس کے بعد ہم اس گفتگو کو وائنڈ اپ کرنے کی طرف جائیں گے. وہ اہم سوال یہ ہے کہ بچے کیا اسکالرشپس کی طرف جائیں زیادہ, یا اپنے پیسے لگا کے بھی جا سکتے ہیں؟ تو سب سے زیادہ چانس کس ڈگری کے بعد ہوتا ہے کہ آپ کو اسکالرشپ مل جائے یونیورسٹی کی جانب؟ اس حوالے سے آپ گائیڈنس دیں, کیونکہ پاکستان میں جو بچے ہیں وہ اتنے زیادہ کوئی فائنینشلی اسٹیبل نہیں ہوتے, کچھ لوگ فائنینشلی اسٹیبل ہوتے ہیں. تو آپ اس میں سجیشن کریں کہ یورپ جانے کے لیے ہمیں کتنے ایک اماؤنٹ درکار ہوگی, اور ہم کیسے جو اسکالرشپ ہے وہ اویل کر سکتے ہیں؟ This is a very pertinent questions to be answered. میں تو I will put it that way کہ آپ ماسٹر پاکستان سے آپ کی کم از کم منیمم جو ایجوکیشن ہے وہ 16 سال کی ہونی چاہیے. ماسٹر آپ کے پاس ہونا چاہیے. اس میں یہ ہوگا کہ باہر کی جو فارن یونیورسٹیز ہیں وہ آپ کو اسکالرشپ جو ہے وہ آفر کرتی ہیں ایٹ ماسٹر لیول. انڈر گریجویٹ ڈگری میں آپ کے پاس چانسز آف سیکیورنگ یور اسکالرشپ آر ایکسٹریملی لو, وہ نارملی انٹرٹین نہیں کرتے. تو میری جو سجیسشن یا پیسز آف ایڈوائس ہوگی اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے کہ وہ اپنی ماسٹر ڈگری مکمل کریں. اس کے لیے ظاہری سی بات ہے ہمارے یہاں پہ مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس کے جو بیک گراؤنڈ کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہی باہر کی یونیورسٹیز کا رخ کرتے ہیں. تو وہاں پہ اگر وہ اف دے آر گوئنگ ایز اے فی پیئنگ اسٹوڈنٹس, سو دا منیمم بجٹ از ریکوائرڈ ایز اے فی پیئنگ اسٹوڈنٹس ناٹ less than 20 lakh in Pakistani amount, and this is out of question, and I don't think so that everybody can afford it. These are some exceptional cases, we cannot ignore them, but at the same time we have to see the majoritarian financial conditions of the majoritarian students. They come from a very humble background. The reason why they really need to complete their master education, 16 years of education, then they must be qualified for securing fully funded scholarship in the different universities in the different parts of the world.
آج کی جو ہماری گفتگو ہے اس میں ہم نے 3 سوال شامل کیے تھے کہ وہ کون سا لیول ہے جس میں ہم مؤثر انداز میں یورپ میں جا سکتے ہیں. دوسرا سوال ہمارا تھا کہ سبجیکٹ سلیکشن کیا ہونی چاہیے، اور تیسرا سوال جو تھا ہمارا اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم فری اسکالرشپ کس ڈگری کے بعد حاصل کر سکتے ہیں. تو بڑے ہی مؤثر انداز میں پروفیسر فاروق سرور صاحب نے ہماری رہنمائی کی. آپ نے پہلے سوال کے جواب میں ہمیں بتایا کہ جو سب سے بہترین عمر ہے وہ گریجویشن کے بعد ہے، کیونکہ بچہ جو ہے وہ میچور اناف ہوتا ہے اس عمر میں، وہ اپنے اچھے اور برے کو مؤثر انداز میں جانتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو کلچرل بیریئرز ہیں، جو لینگویج بیریئرز ہیں، جو اچانک سے اس کو فیس کرنا پڑتا ہے کلچرل پرابلم، وہ اس کو کاؤنٹر کرنے میں کامیاب ہو سکتا ہے. فاروق سرور صاحب نے مثالیں بھی دی اور ہمیں بتایا کہ بہت سے بچے جو ہیں وہ ایشیا میں واپس لوٹ آتے ہیں اپنے تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں، صرف اس وجہ سے کہ وہ کلچرل بیریئرز کو یا جو کلچرل شاپس ہوتے ہیں ان کو وہ اس کو برداشت نہیں کر سکتے. تو پہلا سوال کا بڑا مؤثر جواب دیا، اور ان کا جو کہنا تھا اس حوالے سے وہ یہی تھا کہ بچے کو گریجویشن کے بعد یہاں سے باہر جانا چاہیے. دوسرا سوال سبجیکٹ سلیکشن کے حوالے سے بات کی تھی، تو پروفیسر فاروق سرور صاحب نے بڑے مؤثر انداز میں اس کو بھی بیان کیا، اور آپ نے کہا کہ یہ پرائم ذمہ داری ہے والدین کی اور بچے کی اپنی کہ وہ اپنی صلاحیتوں کا بہتر ادراک کرتے ہوئے وہ اپنے سبجیکٹ کا منتخب کرے. یہ انتخاب جو ہے وہ 9th لیول کے اوپر ہوتا ہے، یہ انتخاب جو ہے وہ ایف ایس سی لیول کے اوپر ہوتا ہے، انٹرمیڈیٹ لیول کے اوپر ہوتا ہے کہ بچہ اس سبجیکٹ میں ایکسل کرے جو اس کی پرسنالٹی کو سیوٹ کرتا ہے، جو اس کی مزاج کے مطابق ہے، جس میں اس کی انٹرسٹ ہے، تو اسی سبجیکٹ میں جائیں. اسکوپ ہے سوشل سائنسز کا بھی، نیچرل سائنسز کا بھی، کوئی ممانعت نہیں ہے یورپ کے اندر. تو اس حوالے سے جو پرسنل انٹرسٹ ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. پھر بھی آپ ریسرچ کریں کہ وہ کون سے سبجیکٹ سے. جنڈر اسٹڈیز کے حوالے سے میں نے بات کی تھی اس ویڈیو کے دوران کہ وہ ایک ایمرجنگ سبجیکٹ ہے، اس طرح میس کمیونیکیشن ہے، اس طرح لا ہے، اور بہت سے سوشیالوجی ہے، پول سائنس ہے، اور دیگر جو نیچرل سائنسز ہیں آپ اس میں بھی ایکسل کر سکتے ہیں یورپ میں. اور تیسرا سوال جو ہم نے کہا کہ فری اسکالرشپ کیسے حاصل کی جا سکتی ہے، تو آپ نے کہا کہ زیادہ مؤثر انداز یہی ہے کہ آپ ماسٹر ڈگری کے بعد جو ہے وہ چلے جائیں، کیونکہ پاکستانی والدین کے پاس اتنا وہ ایفرٹ نہیں کر سکتے پاکستانی والدین کہ وہ 20 لاکھ روپے ایفرٹ کر کے اپنے بچوں کو جو ہے وہ بی ایس میں ایڈمیشن دلوائیں یورپ میں یا یورپین کنٹریز میں، جن میں سویڈن، ناروے، فن لینڈ، ان تمام ان ممالک کی انہوں نے مثال دی پروفیسر صاحب نے. تو بچوں آج کے یہ ڈسکشن ان 3 سوال پر محیط تھی. میں امید کرتا ہوں کہ اس کا آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور ایک سوال ہمارا جو ضمنی رہ گیا تھا اس میں کہ بہت سے لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ او اے لیول کے بعد جو ہے بآسانی ان کے بچوں کو باہر بیرون ملک جو ہے وہ ایڈمیشن مل جائے گا. تو یہ جو ذہن ہے یہ بالکل صحیح ہے. او اے لیول کے بعد ایبراڈ اسٹڈی آسان ہو جاتی ہے، آئٹس کی ضرورت نہیں ہوتی. جو بچے او اے لیول کرتے ہیں ان کو یہ میں آپ کو خاص بتا رہا ہوں، لیکن کیونکہ پاکستانی والدین کی افورڈیبلٹی اتنی زیادہ بالکل نہیں ہے کہ وہ او اے لیول کو افورڈ کر سکیں، اس لیے ہم کنونشنل جو ایجوکیشن سسٹم ہے ہم اسی کو آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ اس کے بعد آپ آئلٹس کر لیں، اس میں 6.5 بینڈ لے لیں. اور آخر میں جو میرا لب لباب ہے اس گفتگو کا کہ انشاءاللہ ہم اس سیریز کی ساری ویڈیوز ہم صرف یورپی ممالک کو ڈسکس نہیں کریں گے، ہم امریکہ میں ڈسکس کریں گے، ہم برطانیہ میں اور دیگر ممالک میں ہم کیسے ایڈمیشن لے سکتے ہیں. تو ایڈمیشن انفارمیشن کا یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. پاکستان کے بچے، انڈیا کے بچے، بنگلہ دیش کے بچے جو اردو اور ہندی سمجھتے ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ وہ بھی اس ویڈیو سے بہت زیادہ مستفید ہوں گے. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، جڑے رہیے پروفیسر آن لائن کے ساتھ، اور تعلیم اور شعور کے سفر میں ہمارا ساتھ دیں. اللہ حافظ.